अस्सलामुअलैकुम। मंगल का दिन और 16 दिसंबर। सर जी, 16 दिसंबर का दिन याद आते ही ना, आपको पता है, दो दुख हमारे ताज़ा हो जाते हैं। दो दुख। एक आर्मी पब्लिक स्कूल वाला, जब इमरान मनहूस ने धरना दिया हुआ था और इतना बड़ा हादसा हो गया और फिर इसने कहा जी कि अब मैं धरना उठाता हूँ, तो वो वाला दिन जो बच्चों को शहीद किया गया, बहुत ज़्यादा बच्चों को। और दूसरा सानिया मशरक़ी पाकिस्तान, कि मशरक़ी पाकिस्तान 16 दिसंबर को बाकायदा पाकिस्तान से अलहदा हो गया। ये दो बड़े ज़ख़म हैं जो हमारे लगे हुए हैं। और उन दिनों में भी जब ये आर्मी पब्लिक स्कूल का धमाका हुआ था तो इमरान ख़ान को सब कह रहे थे कि अपना धरना ख़त्म करो, अपना धरना और मरना ख़त्म करो, लेकिन इसने ख़त्म नहीं किया था। और फिर ये इतना बड़ा वाक़या हो गया, इतना बड़ा वाक़या हो गया। तो उसके लिए हम बहुत अफसोस करते हैं और दुख का इज़हार करते हैं। और हम इसमें क्या कर सकते हैं? आए जी, अगली जनाब अली खबर सुने, अगली खबर सुने जी। बिल आखिर सर जी आ गया नाम जी, साकिब निसार का नाम आ गया। सर आप यकीन करें, रात को ना मैं हामिद मीर की वीडियो सुन रहा था और शेर अफजल मरवत की सुन रहा था। मैंने कानों को हाथ लगा लिए। यार इतनी बड़ी करप्शन का बाजार गर्म था बिल्कुल। इमरान खान के दौर में ना करप्शन के रिकॉर्ड टूटे हैं। वो जो हामिद मीर ने वाजे किया है ना, अभी लोग आज आपको बताएंगे कि उसमें उसने ये जो हाउसिंग सोसाइटी में 4 अरब रुपया इन्वेस्ट किया है, 4 अरब रुपया। और उसने मलक रियाज बैरिया वाले से पैसे लिए। एक और वो दानियाल अजीज़ है, वो उससे पैसे लिए कि शादी वाले दिन उसने कहा जी मैं ये सारी शादी आपकी ख़त्म कर दूंगा, ताले लगा दूंगा। तो उसको 13 करोड़ रुपया उस दिन दिया गया। बहुत बड़ी लूट मार की है इन्हें, बहुत बड़ी लूट मार की है। और फिर वो जो हाउसिंग सोसाइटी वगैरह में, उसमें बुलेट प्रूफ बड़ी गाड़ियां 2 साकिब निसार को दी हैं। एक साकिब निसार ने अपने पास रखी और दूसरी अपने बेटे को दी। और बाद में अब वो रिकवर हुई हैं, अब रिकवर हुई है, उसके बेटे से गाड़ी भी रिकवर हो गई है। दोस्तों तबाहियां मची हैं, तबाहियां। यकीन करो, फैज़ हमीद ने कहता है जितनी लूट मार की है ना, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उस क्यानी के भी जो जजीरा बना के बैठा है ऑस्ट्रेलिया में, उसके भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बहुत ही बड़े बड़े पैमाने पे इमरान खान को मैं आपको क्या बताऊं। और उसने कहा जी, उसने ना सिर्फ ये कि माली करप्शन की, सियासी करप्शन की, इमरान के भी वो खिलाफ था। किस तरीके से वो शहबाज शरीफ से बात करना चाह रहा था जब पीडीएम की हुकूमत थी। शहबाज ने कहा जी मेरे नाल कोई गाल ना करो। फिर उसने लंदन रब्ता किया, नवाज शरीफ से रब्ता करना चाहा। नवाज शरीफ साहब ने भी कहा जी मेरे साथ कोई आप रब्ता ना करें। तो वो यकीन दहानी ये करा रहा था कि आप मुझे एक दफ़ा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाएं, मैं इमरान की को छठी का दूध याद करवा दूंगा। तो वो इमरान का भी साथी नहीं था। ये सारी खबरें ऐसी सर जी सुनी है मैंने रात को, कि रात को फिर मुझे नींद नहीं आई। आप यकीन करें, मुझे ना सुबह के टाइम नींद आई है। रात को मैंने कहा यार इतनी करप्शन। और फिर शेर अफजल मरवत को मैंने सुना है, उसने कहा जी कि ये पिछले साल जो 26 नवंबर का वाक़या हुआ था, जिसमें बुशरा और वो भागे थे अमीन गंडापुरी, और उसमें कैजुअलिटीज़ हुई थी, बंदे मार गए थे, आपको पता है। तो जिसमें खोसे ने तो कहा था 238 मार गए। बहरहाल 14-15 के वो कहते हैं जी कि वो तस्दीक हुई थी 14। उसका चंदा इकट्ठा किया, सिर्फ उसका मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो कह रहा था शेर अफजल मरवत के 38 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ। और आज तक कहते हैं जी रिकॉर्ड पे है, किसी मरने वाले को 1 रुपया नहीं दिया गया, किसी जख्मी को 1 रुपया नहीं दिया गया। और सब वो अलीमा खानम खा गई है। और अलीमा बाजी जो है ये लालच की मारी हुई औरत है और अब सारा कंट्रोल इसने पार्टी पे कर लिया है। ये तो वैसे हमें एक दिन उनके हफीज़ जो बहनोई है उसने भी कह दिया था कि अलीमा खानम ने सारा कंट्रोल कर लिया हुआ है पार्टी के ऊपर। ठीक है, तो ये रोज़ जो तमाशे करने आ जाती है, आज मंगल है आज फिर आएगी, वो ऐसे नहीं आती
کہتے اس نے اتنی جائیدادیں بنائی ہیں برج خلیفہ کے پاس دبئی میں، نیو یارک میں، نیو جرسی میں، پراپرٹی کے انبار اس نے لگا دیے ہیں وہ عمران کے پیسوں سے۔ اور عمران کہتا ہے نا کہ موروثی سیاست نہیں ہوگی۔ شوکت خانم کا بھی جو چندہ آتا ہے ریگولر، وہ بھی اس کا حساب کتاب بھی اسی علیمہ کے پاس ہے، اسی علیمہ کے پاس ہے سارا کچھ۔ یہ پیسے کو دیکھ ہی نہیں سکتی، جیسے عمران آپ کی جیب پہ ہوتا ہے نا کہ وہ جیب پہ نظر مارتا ہے کہ منصف عوان کے کل کتنے پیسے نے، اس حساب سے وہ میرے ساتھ بات کرے گا۔ تو یہ سر جی آپ کو پتہ ہے پیسہ تو پھر عمران کے اوپر بہت آتا ہے۔ اوورسیز کو یہ لوٹ کے کھا گئے، یقین کریں لوٹ کے کھا گئے اوورسیز کو۔ بہت سر جی بہت بہت بڑی باتیں آئی ہیں، بہت بڑی باتیں نکلی ہیں باہر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ثاقب نثار کے بیٹے سے، جیسے فیض حمید نے اس کو گاڑی دی، ثاقب نثار کو گاڑی دی، پیسے بھی لیے ہوں گے۔ ثاقب نثار بھی ہم جانتے ہیں اس کو، بہت کرپٹ مشہور ہے۔ یہ دیکھ لیں ہسپتالوں کے دورے، اور کہتا تھا مجھے وہ صدر والا جو ہے نا وہ پروٹوکول دو، جو صدر کو دیتے ہیں نا وہ والا پروٹوکول دو۔ تو سر جی بہت یہ برا حال ہے، یقین کرو برا حال ہے بالکل ہی۔ تو یہ حامد میر نے انکشافات کیے ہیں بہت زیادہ۔ فیض حمید کے حوالے سے حامد میر نے تو سارا کچھ ہی اگل کے رکھ دیے، اور اس نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا ISI DGISI یا کور کمانڈر نہیں آیا جتنا اس نے دولت لوٹی ہے۔ اور شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ اس نے سارا شہباز گل کو 4 کنال کے فارم ہاؤس دیے ہیں اسلام آباد میں، اور اسی فیض حمید نے عمران ریاض کو دیا۔ کہتا ہے اس سے پہلے یہ موٹر سائیکل پہ پھرتا تھا عمران ریاض، تو اس کو باہر نکالنے والے کون تھے؟ یہ سارے یہی فوج ہے۔ اس نے تو نام لیا ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر یہ کھوتے کے اوپر بیٹھ کے جا سکتا تھا باہر؟ وہ کہتا ہے جی میں ادھر سے بلوچستان سے کھوتے کے اوپر بیٹھ کے مسقط گیا۔ یہ سب ڈرامے ہیں، یہ ساری۔ اور آج بھی اگر فوج صحیح طریقے سے ان کو قابو کرنا چاہے تو وہ کہہ رہا تھا جی ابھی بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ عمران ریاض جو جاپان میں پھر رہے ہیں اور یورپ جا رہے ہیں ہر جگہ، اس کا پاسپورٹ ضبط نہیں ہو سکتا، وہ بلاک نہیں کر سکتے، ادھر ہی بلاک کر دیں، وہ کہیں بھی آنے جانے کے قابل نہیں رہے گا۔ لیکن نہیں، کہتے جی یہ ان لوگوں کا بھی اسٹیبلشمنٹ کا بھی بیچ میں ہاتھ ہے۔ جب اس کو عمران ریاض کو بھیجا گیا تو انہوں نے کہا بھی خبردار ارشد شریف کا اپنے نام نہیں لینا۔ وہ اس کے پیچھے بھی بڑی کہانی ہے سر جی۔ عمران نے تو یقین کرو جو یہ 12-15 بندوں کا نام لیا جاتا ہے نا، خادم حسین رضوی، ارشد شریف کا قتل، وقار سیٹھ کا قتل، وہ ارشد جج کا قتل، وہ قندیل بلوچ کا، اس کے سارے پیچھے آخر تحقیق کی جائے تو آپ کو ایک ہی کھرا نظر آئے گا، بنی گالا والا، ٹھیک ہے، اڈیالہ اور بنی گالا والا، یہ والے سر جی حالات ہیں۔ اور میں رات کو عطا تارڑ کے بیان کو سن کے بڑا حیران ہو گیا۔ اس نے کہا جی کہ یہ جو سہیل افریدی ہے یہ اپنے آپ کو ٹھیک کر رہا ہے اور اس نے اپنے آپ کو سیدھا کیا ہے، تو ملاقات کے حوالے سے تھوڑا نرم رویہ اختیار کیا کہ ہو سکتا ہے اس کی ملاقات ہم کرا دیں۔ بس میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ اس حکومت کے ان تیلوں میں تیل نہیں ہے۔ یہ کچھ بھی اس پریس کانفرنس کا دفاع نہیں کر رہے جو DGISPR نے کی ہے، کوئی اس کا دفاع نہیں کر رہے، اور اس کا نقصان ان کو بہت زیادہ ہوگا، دیکھ لینا اپنے آپ ہی ہو جائے گا نقصان۔ اچھا جی، اگلا سر جی یہ ہے منگل کا، میں نے بتا دیا کہ آج وہ سارا کچھ یہ کریں گے۔ بہرحال ہوش ربا کہانیاں ہیں سر جی۔ آج انہوں نے پھر میلہ لگانا ہے، اور انہوں نے شیر افضل مروت نے کہا جی کہ یہ کیا پانی پھینک کے آپ چلے جاتے ہیں اور وہاں سے پکڑ کے 1 کلومیٹر دور چھوڑ جاتے ہیں، ذرا سخت رویہ اپنائیں تو دیکھیں یہ کیا کریں گے۔ علیمہ کا بیٹا 2 دن بھی جیل میں نہیں رہا، اور احسان نیازی جو ہے وہ جب سے پکڑا گیا ہے 2 سال سے 2.5 سال سے جیل میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ علیمہ وہ کہتا ہے یہ ایجنسیوں کی ہے، یہ بھی ایجنسیوں کی ہے۔ بڑے انکشافات ہوئے ہیں سر جی، بڑے انکشافات ہوئے ہیں، وہ ابصار عالم کے پروگرام میں ہوئے۔ اچھا جی، آگے سہیل افریدی کو شاید ملاقات کا جو ہے نا موقع دے دیا جائے۔
آگے سر جی وہ ہیرو کا بھی ذکر کریں، وہ مسلمان ہیرو آسٹریلیا میں جس نے سارے لوگوں کی جان بچائی ہے، احمد الاحمد، اس کے لیے $17 لاکھ جمع بھی ہو گئے۔ لوگوں نے کہا جی کہ وہ غریب پھل فروش ہے، اس کو پیسے دیں۔ بہرحال اس کو 2 گولیاں بھی لگی ہیں۔ جان کی بازی لگانا سر جی معمولی بات نہیں ہوتی، اس نے جان کی بازی لگائی ہے۔ اس کو $17 لاکھ وہ بھی صبح بتا رہے تھے کہ اس کے اوپر ہوئی ہے۔ تو ایک اور افسوسناک واردات بھی ہو گئی ہے، اسی کے ساتھ ہی آپ کو بیان کر دوں، گھوٹکی میں ایک بس میں واردات ہوئی ہے۔ بس کو روک کے تو 19 مسافروں کو لے کے ڈاکو گنے کے کھیت میں چلے گئے اور وہاں سے ان کو لوٹ مار کی، اور وہاں پہ بعد میں پولیس والے کہتے ہیں کہ ان 19 میں سے 11 بندے ہم نے بازیاب کروا لیے، برآمد کروا لیے۔ بہرحال یہ، اور آج ٹرینیں بھی بند کر دی گئی ہیں کوئٹہ کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دھند کا انہوں نے ڈاکوؤں نے فائدہ اٹھایا ہے جی، دھند کا فائدہ اٹھایا ہے ڈاکوؤں نے، ٹھیک ہے۔ اور اگلی آپ کو رپورٹ دیں کہ بڑی بڑی جتنے موٹر وے ہیں وہ سارے بند ہیں، سفر کرنے سے پرہیز کریں، اور جگہ جگہ پہ بند ہے تو آپ کو پریشانی ہوگی نا، ضروری کام ہے تو آپ جائیں، نہیں تو آپ سفر نہ کریں، یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اور آخر میں آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ کل ڈیزل کی قیمت میں 14 روپے کمی ہوئی ہے، اچھی خاصی کمی ہوئی ہے۔ 12 روپے مٹی کے تیل میں بھی ہوئی ہے، لیکن پٹرول کو جوں کا توں رکھا ہے۔ میرے خیال ہے اگلی دفعہ پٹرول میں کمی ہوگی۔ بہرحال 14 روپے بہت بڑا ریلیف ہے، جو یہ عوام کو پہلی دفعہ اتنا بڑا ریلیف ملا ہے، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔